جزا جو یہ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کر دیا، سمجھ لیجئے اس نے خدا کو راضی کر لیا. جس نے اپنے نبی کو راضی کر لیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کی وقت پر ادا کرنا، نماز کو اس کی وقت پر ادا کرنا. اور فرمایا پھر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ علیہ السلام پھر کون سا عمل اچھا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ادب کے ساتھ پیش آنا، ماں باپ کے ساتھ ادب کے ساتھ. کون فرما رہے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والدین کے ساتھ حسن و اخلاق کے ساتھ پیش آنا. پھر عرض گزار ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے نمبر پر کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیز سب سے افضل ہے، نماز کو اس کی وقت پر ادا کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ادب کے ساتھ پیش آنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. تو دوستو جس نے نبی کریم ہمارے آقا و مولا ہمارے نبی اور آپ کے نبی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کیا، گویا کہ اس نے خدا کو راضی کر دیا. کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جس نے نماز پڑھی گویا کہ اس نے میری آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچایا. تو بھائی نماز سے ہم لوگوں کو اور آپ کو محبت کرنی چاہیے. جو انسان نماز سے محبت کرتا ہے حقیقت میں وہ خدا سے بھی محبت کرتا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت سے بھی محبت کرتا ہے. تو یہی محبت لوگ آج کہتے ہیں میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں. بھائی محبت کی یہ علامت نہیں ہے کہ آپ خالی جھنڈا لے کر دوڑے، ٹوپی پہن کر دوڑے، بلکہ وقت پر نماز ادا کرے، ماں باپ کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئے، اللہ کی راہ میں جہاد کرے. تو حضرات محترم ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ نزہۃ المجالس میں ایک واقعہ آپ بیان فرماتے ہیں، ایک واقعہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا. آپ کے گاؤں میں بھی کوئی انسان رہتا ہے، ہر طرح کے آدمی گاؤں میں رہتے ہیں. ایک انسان تھا حضرت عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ نزہۃ المجالس کے کتاب میں آپ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا ایک عورت کی عشق میں گرفتار ہو گیا، ایک عورت کی محبت میں پاگل ہو گیا. تو اس نے جب وہ عورت کو دیکھا تو محبت کا خط نامہ ان کے نام پر ارسال کر دیا. ایک خط کو لکھا اور اس کے نام پر ارسال کر دیا، اس کو بھیج دیا. جب وہ عورت اس خط کو پڑھتی ہے تو پڑھ کر لرز اٹھتی ہے، اس کے پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے، آپ پریشان ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ اور ہم جو سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت ہو، ہر عورت بدکار نہیں ہوتی ہے. کوئی عورت عابدہ خاتون جنت ہوا کرتی ہے، کوئی عورت حضرت عائشہ کی کنیز ہوا کرتی ہے، کوئی عورت عابدہ ہوتی ہے، طاہرہ ہوتی ہے، پاکیزہ ہوتی ہے. لیکن وہ عورت تھی پاکیزہ، اس کے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور شوہر بھی ان کے بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا. ان کے شوہر کو بھروسہ تھا کہ میری بیوی اچھی ہے، اچھے اخلاق کی ہے، اخلاق حسنہ میرے بیوی کے اندر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو وہ جب بیوی اس خط کو پا کر لرز اٹھتی ہے، یا اللہ پاک پروردگار میں نے کون سا گناہ کیا، پروردگار
پروردگار اگر میں گنہگار ہوں تو نماز کے صدقے سے میری گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بی بی اس خط کو پا کر اپنے شوہر کے حوالے کر دیتی ہے، اپنے شوہر کے حوالے کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب وہ شوہر اس خط کو پڑھتی ہے تو پڑھنے کے بعد مسکراتے ہیں، لیکن اس کی بیوی کو ان کی بیوی کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں، کیونکہ شوہر کو پتا تھا میری بیوی نیک ہے، میری بیوی عابدہ ہے، میری بیوی زاہدہ ہے، میری بیوی خاتون جنت ہے، میری بیوی نماز پڑھتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اس خط کو اس کے نام پر اس کو جا کر کہہ دو، اس کے نام پر ایک اور خط لکھو، اور خط میں لکھنے کے بعد یہ لکھو، ٹھیک ہے میں تم سے بھی محبت کرنا چاہتی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک فلانا مسجد میں ایک امام کے پیچھے لگاتار تم کو 40 دن تک نماز پڑھنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ 40 دن تک متواتر نماز ادا کرنا پڑے گا۔ وہ دیوانہ تھا، مستانہ تھا، مجنون تھا، کرتا کیا نہیں، کیونکہ محبت کرتا تھا اس عورت سے، اس عورت کو پانے کے چکر میں کیا نہیں کرتا۔ وہ اگر کہہ دیتے کہ پہاڑ سے کود جا تو پہاڑ سے کود جاتا، کیونکہ محبت کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نوجوان نے کہا اے عورت، میں تم کو پانے کے خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں، یہ تو نماز کی بات ہے نا، ٹھیک ہے 40 دن تک اس امام کے پیچھے نماز ادا کروں گا، اس مسجد میں نماز ادا کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن ہوا، فجر کی نماز پڑھنے گیا، ایک کے بعد ایک رفتہ رفتہ وہ امام کے پیچھے نماز پڑھتا گیا۔ جب دن گزرتا گیا، ایک کے بعد دن گزرتے گزرتے جب 40 دن تک پہنچ گیا، 40 دن مکمل ہو گیا، اب وہ عورت پھر اس کے نام پر ایک خط لکھتی ہے اور خط بھیج دیتی ہے کہ میں تم سے محبت کرنا چاہتی ہوں، اب میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو چکی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ نوجوان اس خط کو پا کر، اس خط کو پڑھ کر وہ عورت کے پاس آ جاتے ہیں، اور وہ خاتون جنت تھی، وہ عابدہ زاہدہ تھی۔ وہ عورت اپنے سر میں سے دوپٹہ نیچے کر دیتی ہے، چہرے کو دکھاتے نہیں ہے اب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ نوجوان کہتے ہیں اے عورت سن، پہلے میں گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاہکار تھا، خطاکار تھا، اے عورت مجھے اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے، کیونکہ جب میں فلانا امام کے پیچھے نماز پڑھنے لگا، ان کی انداز گفتگو کو دیکھا، تو اب میرے دل میں تیرے لیے کوئی محبت باقی نہ رہا، اب میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ کہا اے نوجوان، تو ہی تو کہتا تھا میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تیری محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ جب وہ عورت پوچھنے لگی اے نوجوان، اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو کہتا تھا میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تجھے پانے کے لیے کیا نہیں کرتا، لیکن جب تو نے نماز فلانا امام کے پیچھے پڑھی ہے، اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہا اے عورت سن، اب میرے دل میں تیرے لیے محبت باقی نہ رہا، اب میں پیار تم سے نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں اگر پیار کرتا ہوں اب مدینے کے آقا سے پیار کرتا ہوں، مدینے کے داتا سے پیار کرتا ہوں، گنبد خضرا سے پیار کرتا ہوں۔ اگر میرے دل میں اب محبت ہے تو اللہ اب اس کے رسول کی محبت ہے، میرے دل میں محبت ہے تو اللہ کی محبت ہے۔ اب وہ عورت وہاں سے اپنے گھر کو پہنچتی ہے، پہنچنے کے بعد اپنے شوہر کو یہ پیغام سناتی ہے، کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے سن، جب میں نے اس نوجوان سے کہا اے نوجوان میں تم سے بھی محبت کرتی ہوں، میں تم سے بھی پیار کرتی ہوں، تو سنو وہ نوجوان نے کیا کہا اے عورت، اب میرے دل میں تیرے لیے کوئی محبت باقی نہ رہا۔ میں نے جب اس امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے تب مجھے پتا چلا کہ دنیا کی محبت کوئی محبت نہیں ہے، دنیا کا مال کوئی مال نہیں ہے، محبت کرنا ہے تو بندوں کو اس رب سے کرنا چاہیے جس رب نے بندوں کو پیدا کیا، جس رب نے انسان کے لیے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس رب نے انسان کے لیے سورج اور چاند کو پیدا کیا، جس رب نے انسان کے لیے ٹھنڈا
जिस रब ने इंसान के लिए ना जाने कितनी चीजों को पैदा किया। ए औरत सुनो, अगर मोहब्बत करना ही है तो उस रब से करो। अब सुनो, अब मेरे दिल में कोई तेरे लिए मोहब्बत बाकी नहीं है, मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत बाकी है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बाकी है। तो वो मोर शोहर सुनकर ये पैगाम को सुनकर झूम उठता है। अल्लाह ने सच फरमाया है, अल्लाह कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। इसी तरफ शायर फरमाते हैं, अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख, और मुनकर नकीर कब्र में पूछेंगे जब हिसाब, देगी नमाज खुद ही नमाजी का हर जवाब। और आगे शायर फरमाते, मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में, मौला और बंदे में रहता नहीं हिजाब, बेपर्दा तजल्ली है मौला नमाज में, बेपर्दा तजल्ली है मौला नमाज में। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना